صراطك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام اور باہر سے تشریف لائے ہوئے یا مقام سے تشریف لائے ہوئے سامعین کرام، اور اگر مستورات ہوں تو پردہ نشین خواتین ملت، عزیز طلبہ، چونکہ یہ مجلس لمبی ہو گئی ہے، وقت طویل ہو گیا ہے، اس لیے میں زیادہ طویل بات نہ کرتے ہوئے اختصار کے ساتھ بات رکھوں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں کہ مجھے صحیح کہنے کی اور ہمیں صحیح سننے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مدارس کا قیام کیوں کیا گیا؟ کیوں مدارس بنائے جاتے ہیں؟ اور اس طریقے سے مدارس میں انتظامات کر کے اور طلبہ کو رکھ کر ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیوں کیا؟ ایک سوال ہے ذہن میں آتا ہوگا لوگوں کے ذہن میں۔ ظاہر سی بات ہے، تو جو مدارس کا قیام کرنے والے ان کی نظر میں اس دنیا میں جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے وہ ہے اسلام کی حفاظت، وہ ہے اسلام کی حفاظت، ایمان کی حفاظت۔ ظاہر سی بات ہے، یہ اتنی ضروری چیز ہے کہ اس کے بغیر اگر اسلام اور ایمان کی حفاظت نہ ہو اور دنیا سے انسان بے ایمان چلا جائے تو آخرت اس کی برباد ہو چکی۔ اس لیے مسلمانوں کو کم از کم اسلام پر قائم اور دائم رکھنے کے لیے کہ ان کا ایمان، ان کا اسلام دنیا میں سلب نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے، کہ یہ بے ایمان دنیا سے چلے جائے، آخرت اور عاقبت تباہ و برباد ہو جائے۔ اس سے آخرت کو تباہ اور برباد ہونے سے بچانے کے لیے اور اسلام کی ایمان کی حفاظت کے لیے، چونکہ اس چیز کی اہمیت کو علماء سمجھتے ہیں،
اور انہوں نے سمجھا ہے